So indigo is the color of the day. Indigo is the color of today. How are you feeling? You feeling blue? Blue? Yeah. Aren't you? Blue is sadness. So why are I'm you not feeling sad. sad? You're I'm not sad? No. I thought that you're out of sorts, like نہیں not feeling well. نہیں بس وہ اب بٹن دبا دیا نا اسٹارٹ موونگ. I must know where is the button. The button is somewhere or the other. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کوئی بٹن کی تلاش میں رہتے ہیں اور جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان سے بٹن چھپاتی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں جس طرح کا ان کا مزاج ہے. ان کے پاس نیوکلیر بٹن ہے جی. اور ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسا کوئی بٹن. یو وش. اچھے سے جناب کافی پیو اور بٹن لگ جاتا ہے. سو میں نے بٹن دبا دیا ہے, لیکن ہم یوزلی ڈسکس کرتے ہیں وہ معاملہ جس پہ ابھی پیش رفت ہونی ہے امریکہ اور ایران کا. اس پہ چلیں اگلا فیز جو ہے وہ 18-19 جولائی کو کہا جا رہا ہے کہ ہوگا, اور یہ بھی رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے اگلا مرحلہ. اس پہ ہم ہر بار باتیں کرتے رہتے ہیں, اس میں کچھ نیا نہیں ہے, فریش نہیں ہے, سلولی گریجولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست اٹس نیور بورنگ کہا جاتا ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی غلغلہ مچتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے یا کوئی اور آنے والا ہے. اچھا, اس میں امیزنگ بات یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں بجٹ آیا نا, تو میں نے آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کیبنٹ میں چینجز آ رہی ہیں, محسن نقوی صاحب ادھر جا رہے ہیں, وہ ادھر آ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ادھر جا رہے ہیں, اور اورنگزیب صاحب گھر جا رہے ہیں. یہ وہ میں نے آپ کے سامنے کوشچن کہا, آپ نے سب کچھ اکٹھا بند کر دیا ایک ڈھکن کے اندر, اور آپ نے کہا کہ 1-1.5 مہینے میں تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ اسپیکولیشنز ہیں. بٹ میں اب اپنی تھیری میں جان ڈالنے لگی ہوں. اب 1-1.5 مہینے میں سے کتنا دے رہے ہیں؟ 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے. زیادہ ہو گئے نا. اچھا, زیادہ ہو گئے. اوہ اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پھر جو میں تھیری بنانے جا رہی ہوں اس میں کچھ نہ کچھ جان ہے. آپ بناؤ نا تھیری, لیٹس سی کیا تھیری. میری تھیری کو تو سبسٹنس دیا ہے جناب فیصل وافڈا صاحب نے. آپ کو پتہ ہے فیصل وافڈا صاحب جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شعائیں کہاں سے آ رہی ہیں یا انہیں سپلائی کہاں سے, الیکٹرک سپلائی کہاں سے آ رہی ہے. انہوں نے ایک کیس کو بنیاد بنایا ہے, اور اس کیس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ہمارے, ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان سے استعفیٰ مانگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اینالسٹ بھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو سرگوشیاں ہیں ان کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں اور انہونی ہونے جا رہی ہے. اچھا سٹی صاحب, لاہور میں یہ کیس ہوا ہے ڈیفنس کے علاقے میں بتاتی چلوں اس کی تفصیل. اس میں یہ ہے کہ 2 خواتین تھیں غیر ملکی, وہ کسی طرح کسی شکنجے میں آئی ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ ہوا, اغوا, ریپ اور اس طرح کے سارے الزامات اس FIR کے اندر موجود ہیں جو ان کی مدعیت میں ہی درج کی گئی. اس کے بعد یہ خواتین اس ملک سے روانہ ہو چکی ہیں. لیکن جو اس میں اریسٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اس وقت ہماری حکمران جماعت کی ایک شخصیت یعنی اسحاق ڈار صاحب سے جوڑا جا رہا ہے. تو اس کو لے کے اسحاق ڈار صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فیصل وافڈا صاحب, اور اس میں وہ جمہوری جنازے قرار دے رہے ہیں ان سب کے. سو مائی کوشچن از, یہ جو کیس بنا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں بنیاد ثابت ہوگا حکمران جماعت کے خلاف. دیکھیے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے. اچھا, تو ہوا تو یہ ہے کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, مجھے حقیقت کا نہیں پتہ, جو رپورٹنگ ہوئی ہے کھلی رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ یہ کہ رضا ڈار صاحب جو کہ نواسے ہیں اسحاق ڈار صاحب, جی رپورٹڈلی وہ سنگاپور میں ان کی ملاقات ہوئی یہ 2 خواتین کے ساتھ. جی, انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہ پاکستان آپ آئیں. وہ پاکستان آئیں, انہوں نے کہیں ان کی رہائش کی. اس کے بعد کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ انہوں نے الزام لگایا کہ ون آف دیم واز ریپڈ اینڈ, اور نیدرلینڈز ایمبیسی کو انہوں نے اطلاع کی. نیدرلینڈ ایمبیسی نے کانٹیکٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کو اور کہا کہ ہیلپ اس. SHO صاحب کو کہیں سے آرڈر آیا کہ آپ فوراً جائیں اور میڈیکل رپورٹ کروائیں. اچھا, ان دونوں خاتون کی. تو وہ گئے کسی میجسٹریٹ کے پاس اجازت لینے کے لیے, کیونکہ ان کی ضروری ہوتی ہے. جی, تو میجسٹریٹ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے صبح 3 بجے 2 بجے آنے کا, چلو دفعہ ہو جاؤ, کل دیکھیں گے کیا ہے. اچھا, SHO صاحب چلے گئے واپس. اس کے بعد SHO صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ کیوں آپ گئے, کیوں آپ نے ایسے کیا وغیرہ وغیرہ. اور جج صاحب سے معذرت کی کہ سوری, DIG صاحب نے. یہ کہانی ہے. اب اس پہ ہو سکتا ہے بہت سے
غلط فہمیاں بھی ہو یا غلط رپورٹنگ بھی ہوئی ہو، مگر یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی. اس کے بعد واڈا صاحب نے الزام لگا دیے، انہوں نے ڈار صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو کی ذمہ داری لگائی ہے، حالانکہ ڈار صاحب کی کوئی ذمہ داری بنتی نہیں ہے. یہ کیسے ہر بندہ اپنے نواسی اور اپنے چوتھے محلے کے رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. سو اینی وے، تو اب اس میں دو باتیں جو مجھے سمجھ آئیں. ایک تو یہ کہ ایس ایچ او صاحب کو کس نے پریشر ڈالا کہ جائیں، اب بھی کریں، میڈیکل رپورٹ اب بھی کریں، ایک دن بھی انتظار کیا جائے، ابھی جائیں، ابھی اجازت لیں اور جا کے میڈیکل کرائیں. پھر یہ کہ پھر اگر وہ ان سے نہیں ہوا، میجسٹریٹ بات نہیں مانا، تو اگلے دن ان کو سسپینڈ کیوں کر دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کسی ایک پارٹی نے ان کو کہا جا کے کرو، اچھا، کسی اور پارٹی نے کہا ہٹاؤ اس کو، ہاں آپ کیوں گئے تھے اور ہٹاؤ ان کو، اور اس کی گردن کاٹی گئی ہے. اچھا، ایس ایچ او صاحب، ہاں ایس ایچ او صاحب کی. اچھا، تو اب اشاروں میں ہی بات ہوتی ہے یہاں آج کل. وہ تو یہی ہے کہ اب آپ نے ابھی بتایا کہ وہ دونوں خاتون جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیج دی گئی. جی وہ روانہ ہو گئی ہیں واپس. تو اس سے تو یہی ہے نا کہ اگر جو مین کمپلیننٹ ہے وہی نہیں اویلیبل، تو پھر یہ کیس کہیں بھی نہیں جائے گا. سمجھو تو اسی ختم ہو گیا کیس. وہ جو 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ، 4 لوگ ہیں ایف آئی آر میں جن کے خلاف یہ ہے، وہ بھی چھوٹ جائیں گے، کیونکہ کوئی گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا. جن کے اوپر تشدد ہوا ہے وہی نہیں ہے اویلیبل، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور سو آئی تھنک اس میں کس نے ایس ایچ او صاحب کو کہا کہ ابھی جا کے کراؤ میڈیکل، اچھا، اور کس نے ان کو کہا ہے پیچھے آ جاؤ، واپس آؤ. یہی ہوا ہے نا. تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ بھیجنے والے ایس ایچ او صاحب کو کوئی اور ادارے تھے، اور ان کو واپس بلانے میں کوئی اور ادارے تھے، اور اس قسم کی سچویشن ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب یا ایسی کوئی بھی شخصیت اپنے پوتے نواسی ہو اس طرح کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا اس طرح سے ذمہ دار نہیں ہوتا. لیکن فیصل وابڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ظاہر حکومت میں ہیں تو پھر آپ من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ دباؤ ڈال کے پروسیس کو رکوا بھی دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو مثالی بنایا جائے گا؟ اوبیسلی اسحاق ڈار صاحب اگر عہدے پر موجود ہیں تو کسی نہ کسی لیول پر تو اثر انداز ہونے کا شبہ موجود ہے نا؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ کہیں نہیں جائے گا کیس، یہ فنشڈ. ان کے واپس جانے سے ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس یہ فائل دب جائے گی، یہیں تک رہے گا، معاملہ کل کو نہیں اٹھے گا؟ یہ لوگ رہیں گے کچھ عرصہ جیل میں، کوئی ایف آئی آر کٹی جائے گی، 6 مہینے 7 مہینے کے بعد کوائٹلی یہ ریلیز ہو جائیں گے، یا شاید زیادہ، بیکاز ایویڈنس کوئی نہیں نا اس کے بعد. کیا آپ نے میڈیکل کروایا تھا، نہیں کروایا تھا، کیوں نہیں کروایا، جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، اینڈ سو آن. تو یہ دس از. تو آپ اسے پیور آرگینک واقعہ سمجھتے ہیں؟ آپ اسے کوئی کیمپین یا کوئی انٹینشنل چیز نہیں سمجھتے؟ اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہو کسی کو ہلانے کا، کسی کو گھر بھیجنے کا؟ نہیں، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے نا کہ ایک طرف ایک اور بھی کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے. وہ یہ چل رہی ہے کہ فائنانس منسٹری کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور تنقید ہو رہی ہے، اور ٹارگٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب فائنانس منسٹری بہتر چلا سکتے ہیں. ڈار صاحب کا ایک پرانا موقف ہے کہ بھئی آپ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ تکڑے ہو کے نہیں بات کرتے، اور ڈار صاحب اچھی بارگیننگ کرتے ہیں، اچھی ڈسکشنز کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ڈار صاحب کا اپنا بھی یہی، ان کا بھی یہی شوق ہے کہ میں آئی شوڈ بی ان دا فائنانس منسٹری. پہلے بھی رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور فائنانس کو بڑی کلوزلی فالو کرتے ہیں، اور وہ گروتھ میں بلیو کرتے ہیں، اور ویئر ایز آئی ایم ایف گروتھ میں نہیں بلیو کرتی. اور اورنگزیب صاحب اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس سے زیادہ تر تو آئی ایم ایف کی باتیں مان لی ہیں. ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے، جو امپریشن ہے کہ ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھے ہوتے تو انہوں نے اتنی ہارڈ بارگیننگ کرنی تھی تاکہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑتا آئی ایم ایف کے پروگرام کا. اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب اور ڈار صاحب بڑے قریب بھی ایک دوسرے کے، اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، آئی ایم ایف سے اور کنسیشنز لینی چاہیے. مگر
فائنانس منسٹری نے زیادہ کنسیشنز نہیں لی, تھوڑی بہت لی, زیادہ نہیں لی. سو تو یہ بھی ادھر ایک اور بات چل رہی ہے کہ ڈار صاحب شاید فائنانس منسٹری لینا چاہتے ہیں اور فارن آفس چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک جی, اور فارن آفس محسن نقوی صاحب آنا اور فارن آفس میں محسن نقوی صاحب کو جی بھیجنا چاہتی ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جی. تو اب کب ہوگا یہ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, آئی کانٹ سے. بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیفینیٹلی ایک گروپ ہے گورنمنٹ کے اندر جو کہ اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر کے خلاف سٹوریز لگوانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سمجھیں جی. تو اب تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میکسیمم اور منیمم یعنی آپ سمجھتے ہیں اگر چینج آئے گا تو فائنانس منسٹری سے ہی شروع ہوگا, کیونکہ آج کی اگر ہم لیڈ دیکھیں تو اس میں وزیر اعظم کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اخبارات میں جو چھپی ہے کہ کرپٹ عناصر کی ایف بی آر میں جگہ نہیں ہے, اور دوسری طرف ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے ضابطگیاں ہیں ایف بی آر کے آڈٹ کی ان میں 63% کمی ہوئی ہے. تو یہ دو بیانات ایک دوسرے سے تال میل نہیں رکھتے. وزیر اعظم تنقید کر رہے ہیں اور دوسری طرف آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ایف بی آر کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایف بی آر میں چینج آئے گا یا فائنانس منسٹری میں ہی آتا دیکھ رہے ہیں آپ چینج؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایف بی آر میں آئے گا, فائنانس منسٹری میں آ سکتا ہے. اوکے, آف کورس ایف بی آر کمز انڈر فائنانس منسٹری, بٹ میرا خیال ہے کہ ایف بی آر چیئرمین لنگڑیال صاحب از ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ ہی از گاٹ ہز ہینڈس a good grip on the subject. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا بڑی سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ the best laid plans can go wrong. اچھا, اس دفعہ جو شارٹ فالز ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ تو ہوئی ہیں, مگر میرا نہیں خیال کہ ایف بی آر چیئرمین کو تبدیل کرنے کا کوئی پلان ہے. البتہ ضرور فائنانس منسٹر چینج ہو سکتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ تو ڈار صاحب کو بنانا چاہتی تھی, تو لوگوں نے کہا نہیں کہ ڈار صاحب نہیں, ہمیں یہ چاہیے, بیکاز وہاں یہ احساس تھا کہ آئی ایم ایف کی بات ماننی ہے تاکہ ڈیفالٹ کے خطرہ ختم ہو. یہ سارا وقت یہی چلتا رہا نا کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ اورنگزیب کو لے کے آئے تھے. اب کیونکہ وہ ڈیفالٹ والا ایشو ختم ہو گیا, اسٹیبل ہو گیا سب کچھ, اب گروتھ کی ضرورت ہے. تو ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ ڈار صاحب ول بی بیٹر پوزیشنڈ ٹو اسٹرینتھن دا پاکستان روپی اور آلسو ٹو گو فار گروتھ. اور میرا خیال ہے ڈار صاحب بھی یہی چاہیں گے. جب سے محسن نقوی صاحب حرکت میں آ گئے ہیں آن دا فارن پالیسی فرنٹ, تو اگر میں ڈار صاحب کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو میں سوچتا لو جی پہلے تو میں کر رہا سا تو ہوں میں محسن نقوی نو بھیجنا شروع کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میری اہمیت ہی نہیں رہی اب, بیکاز پرائم منسٹر تو جاتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں, مگر ڈار صاحب نے بڑی محنت کی ہے, کب بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے, اینڈ ہی از بین ٹوگیدر ود آل آف دیم. مگر اب آپ دیکھیے کہ ڈار صاحب ساتھ نہیں ہیں, اب ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب پہنچ جاتے ہیں. تو اب تو یہ سگنلز ہیں کہ کوئی محسن نقوی صاحب کی تیاری کی جا رہی ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں, کہ ان کو پھر ایسا کوئی عہدہ دیا جائے. بیکاز یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری میں محسن صاحب نے اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا. ایک تو وہ پی سی بی میں لگے رہتے ہیں, دوسرا وہ یہ پچھلے ایک مہینے ایک بڑی بھاگ دوڑ کی انہوں نے along with دی فیلڈ مارشل, اس کے اکیلے بھی, اور جہاں شاید ڈار صاحب کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئے, محسن نقوی صاحب گئے. اچھا, تو یہ اس لیے آئی تھنک جو رائٹنگ آن دا وال یہی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ شاید فائنانس کی طرف جائیں اور محسن نقوی فارن آفس کی طرف جائیں. یہی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں کبھی نہ کہیں تو ہوگا. یہ 1-1.5 مہینے کا جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں شروع ہو جائیں گی تبدیلیاں نظر آنی. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس وقت جو کرٹیکل ایریا ہے نا وہ ہے ایران اینڈ امریکہ. نقوی صاحب کے بڑے پرانے تعلقات ہیں شیعہ برادری کے ساتھ. دوسری طرف محسن نقوی صاحب بڑے قریب ہیں امریکنوں کے, بہت قریب ہیں. تو اسی لیے ان کو یہ رول ادا کیا گیا. اب ڈار صاحب جو ہے وہ اتنے قریب نہیں ہیں, نائدر ٹو دی ایرانین لیڈرشپ نار ٹو دی امریکنس. ہارڈ بارگیننگ کرتے ہیں ضرور, بیٹھتے ہیں میٹنگز میں, میں سمجھتا ہوں ہی ہیز اے ویری گڈ گراسپ آف تھنگس, بٹ بات نہیں بن رہی ابھی تک. تو آئی تھنک یہی مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک آدھ ماہ میں کوئی تبدیلی اس قسم کی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ جو گیم ابھی چلی ہے ڈار صاحب کے اوپر جو داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دس از آلسو مے بی, وہ لوگ جو ڈار صاحب کو اہمیت نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کی اہمیت ہو, انہوں نے یہ
پلان بنا کے تو اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جو ڈار صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے, اس سے مجھے پچھلے سال کا ایک سکینڈل یاد آ رہا ہے, اور اس پہ بڑے نامی گرامی صحافیوں نے بات کی لیکن انہوں نے نام نہیں لیا تھا. بیسیکلی وہ جس شخصیت کو $100 ملین کے کرپٹو سکینڈل میں ملوث کر رہے تھے, ان کا تعلق اسحاق ڈار صاحب سے بنتا تھا. وہ نام نہیں لیا جا رہا تھا, ظاہر ثبوت اس حوالے سے سب کے پاس نہیں ہوں گے, بٹ یہ بڑے بڑے پروگرامز میں شد و مت کے ساتھ یہ سٹوری ڈسکس ہوئی تھی, جس کے بعد کچھ اینالسٹ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پچھلے سال سے فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ نے اشارہ انڈائریکٹلی اسی طرف کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس معاملے کو لے کر اب میں صرف ایک بات آپ کو کہتا چلوں. جی اسحاق ڈار صاحب کی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, سوچ بھی کافی حد تک ملتی ہے. اچھا. جب گورنمنٹ کے اندر مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اور ہاں شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, جی تو ایک ایسی چیز ہوئی تھی جس کے بعد جس کا ذکر کرنا مجھے آج اب میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ جب بجٹ وغیرہ ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ٹو مفتاح اسماعیل صاحب کہ کوئی لارج سم آف منی اچھا. وہ چائنا کو دینا تھا, اوکے. واپس کرنی تھی, جو کہ بجٹ میں اس کا نہیں اکاؤنٹ کیا گیا تھا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے, پیسے دے دیے. وہ دینے تھے کسی ادارے کو کہ وہ آگے پھر کر لے جو کرنا. مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈن ٹھک کر کے دیو جی. یہ وہی کیس تھا جو کہ جب ڈار صاحب کے پاس یہ اپلیکیشن آئی تھی تو ڈار صاحب نے کہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ, پھر تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے نکالے مگر پورے نہیں دیے. اچھا. تو اس کے ساتھ کچھ بدمزگی بھی ہو گئی تھی ڈار صاحب کی, اور اچھا. جیسے ہی مفتاح آئے, مفتاح نے ٹھک کر کے سائن کر دیا اور شاہد خاقان نے ٹھک کر دیا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کام خراب نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کر دیا انہوں نے. تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کو کافی عرصے تک عمران خان کے زمانے میں رکھا تھا. جی ان پہ بڑے کیسز بنائے گئے تھے, ملک سے باہر جانا پڑا تھا انہیں, اتنے زیادہ شکنجہ سخت کیا میں گیا تھا سمجھتا ہوں فیملی کہ کے خلاف. جیسے میاں نواز شریف کی جو ریلیشن شپ ود بھائی لوگ, اسی طریقے سے ڈار صاحب کی بھی اسی قسم کی سٹارمی ریلیشن شپ رہی ہے. مگر آج کل کے حالات کے اندر تو میرا خیال تھا ایوری بڈی از ورکنگ ٹوگیدر. مگر میں خود تھوڑا سا پریشان ہو گیا, یا حیران ہو گیا, پریشان نہیں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ اب ڈار صاحب جو ہیں جی وہ زیادہ باہر کے دورے نہیں کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا ڈیوٹی لگا دی ہے. وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں. اوپر سے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں ایک MOU سائن کرنے, ادھر سعودی وہ ہو بھی چکا. جی جی اسٹیڈیم کی تعمیر, اور اسٹیڈیم بھی بنائیں گے. جی تو میں نے کہا نا کہ محسن نقوی صاحب سڑکیں اور اسٹیڈیمز بنانے میں مصروف ہے. کل کو ملک بھی بنائیں گے, ظاہر ہے ذمہ داری پھر ادھر ہی لے کے جائے گی. وہاں سگنیچرز ہو گئے, اس کے بعد وہ نماز جنازہ میں شریک ہے, فیلڈ مارشل کے ساتھ تہران میں موجود ہیں. تو اور ضرور جب وہ سعودی عربیہ گئے وہاں کوئی پیغام تو لے کے گئے ہوں گے. جی ایویں تو نہیں بندہ اتنی دور جاتا ایک MOU سائن کرنے کے لیے. یہ MOU تو یہاں بھی سائن ہو سکتا تھا. جی جی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں چیئرمین PCB تھا تو اس وقت بھی یہ آیا تھا کہ جی یہ MOU سائن کرتے ہیں PCB اور سعودی کرکٹ اسپورٹس بورڈ. اچھا. ہاں تو وہ بس پھر میں رہا نہیں تو وہ نہ ہوا نہیں اس وقت, مگر یہ ایجنڈے میں تھا آئٹم تب بھی تھا, اور اب یہ اس کو تعبیر ملی. ہاں تو اب یہ انہوں نے, ہاں میرا خیال ہے انہوں نے سائن کر دیا. جی جی انہوں نے سائن کر دیا, تصویر بھی آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اور بھی باتیں کرنے گئے ہوں گے کچھ ریگارڈنگ یہ آل دس پروسیس. وہ جو R4 ہم نے دیکھا اس میں تو اسحاق ڈار صاحب ہمیں ریپرزینٹ کر رہے تھے, لیکن سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ بھی اس R4 میں موجود تھے. تو اب ان سب کو افرم کرنے کے لیے وہ وہاں گئے ہیں کہ اب اگلا ریجنل ڈھانچہ کیا بننے جا رہا ہے. اچھا سیٹ صاحب, تھنگز آر کنیکٹنگ, چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں, اور فیصل وافدہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شرمناک الزام کے بعد آپ کیسے بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریفارمز کر رہے ہیں, جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. یہ ابھی ہم نے کانفرنس دیکھی سپریم کورٹ کے انڈر جس کا انعقاد ہوا, جیل اصلاحات کانفرنس, جس میں مریم نواز صاحبہ تھیں. ہم نے KP کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو بھی دیکھا. یعنی چاروں وزراء اعلیٰ ہمیں ایک چھت کے نیچے نظر آئے. خوش اسلوبی کے ساتھ وہ آگے بڑھی تقریب.
اس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنے جیل کے دن یاد کیے اور سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کے مصائب کا ذکر کیا. لیکن یہ ٹائمنگ کیا ہے اس نوعیت کی کانفرنس کی؟ آل آف اے سڈن جیل اصلاحات کی طرف کیوں مرغوب ہوتی دکھائی دی ہمیں سپریم کورٹ یا ہمارے حکمران؟ میرا خیال جس قسم کے حالات آگے بننے جا رہے ہیں, اچھا, تو میرا خیال ہے جیلیں بھریں گی. اچھا, لیکن پہلے تو آپ نے نیب کی پریڈکشن کی تھی کہ نیب میں فائلیں کھل رہی ہیں, لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بابت تھا یہ ذکر تذکرہ. اب تو لگتا ہے ان کا بھی کام تھوڑا رک گیا, سلو ہو گیا ہے. ہاں, لیکن فائلیں کچھ اور بھی کیا کھل سکتی ہیں؟ بالکل کھل سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کنفیوژن ہے اس وقت, بہت کشمکش ہے, بہت پرابلمس بنتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک صفحے پہ ہیں, ایک صفحے پہ تو ہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ کی جو کرٹیسزم ہے وہ یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیلیوری نہیں دے رہی. مطلب ہے ان کو 2 سال لگے ہیں پی آئی اے کو کرنے کے لیے جی, اور وہ بھی بیچ میں رہ گیا تھا, دھکا نہ لگتا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی رہ جاتا پیچھے. تو یہ کرٹیسزم تو چل رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ انفیشینٹ ہے. اب آپ دیکھیے نا, پرائم منسٹر صاحب تو سارا وقت جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, سارا وقت جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے پرابلم. بٹ کیا ڈز دیٹ مین کہ اس گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے؟ نو, کوئی آپشن نہیں ہے, اسی کو چلانا ہے. شہباز صاحب بھی چلائیں گے, مگر آئی تھنک کابینہ کے اندر تبدیلیاں لائیں گے اور آپ ٹیکنوکریٹس اور دیکھیں گے. دس از مائی سینس. اگلے 1-2 ماہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کچھ اور ٹیکنوکریٹس ول جوائن the cabinet. Okay, so there won't be any chance for PTI at all. ٹیکنوکریٹس ہی آئیں گے اور کچھ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے جی بی کے الیکشن دیکھ لیے, اب آزاد کشمیر کا الیکشن, اور ظاہر ہے جولائی شروع ہو گیا تو 27 جولائی کو یہ انتخاب ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں وہاں کی سچویشن میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی. مولانا صاحب کو آفر کیا تھا آپ ثالثی کرائیں, وہ بھی وہیں کے وہیں ٹھہرے. اب خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی ہے. اس کا بے شک بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ واپس لے سکتے ہیں کسی سٹیج پر. بٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی بوائیکاٹ کر کے کیک واک دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو اور دوسری پارٹیز کو؟ پی ٹی آئی نے بہت غلطیاں کی ہیں. پی ٹی آئی کو ہر کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا اور وہاں اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. یہ رس کے بیٹھ گئے ہیں. سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو کون گائیڈ کرتا ہے, کون یہ فیصلے کرواتا ہے کہ آپ باہر بیٹھیں, بوائیکاٹ کریں, اسٹرائکیں کریں. ایک فیت و کمپلی ہے, ایک چیز ہو چکی ہے, وہ واپس نہیں ہوگی. اب آپ اس کو بھگتیں اور بیٹھ کے جہاں ریزسٹنس کرنی ہے وہاں ریزسٹنس کریں. آپ باہر بیٹھ کے ریزسٹنس کرتے ہیں تو اندر ہو جاتے ہیں. آپ کمیٹیز کے اندر بیٹھیں, آپ الیکشنز لڑیں, آپ جو بھی ہے, جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. مگر آپ پتہ نہیں کون سی آئیڈیالوجی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی. نہیں, مگر اب یہ کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے, کیا بوائیکاٹ کے ساتھ ان کو کیا ملے گا؟ کون سا اصول ہے بوائیکاٹ کرنے کا؟ ماضی میں بھی جب ہم نے دیکھا انتخاب ہوئے تو اس پالیسی کو اچھا نہیں سمجھا گیا کہ آپ بائیکاٹ کریں. اور ان کو لڑنا چاہیے, الیکشن ہر سیٹ کے اوپر لڑنا چاہیے. اگر دھاندلی ہوتی ہے تو بتانا چاہیے دھاندلی ہوئی ہے, اور لڑنا چاہیے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے. یہ نہیں کہ رس کے بیٹھ جانا باہر ایک تمبو لگا کے اور کہنا جی ہم بیٹھ گئے ہیں. اس سے کچھ نہیں ملتا. اس ملک کی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی الیکشن کو بوائیکاٹ کیا ہے کسی سیاسی جماعت میں, اس کا بہت نقصان ہوا ہے.